الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہجرت سے 1 سال یا 3 سال یا 5 سال پہلے رجب کے مہینے کے اندر مشہور قول کے مطابق 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ معراج کو ہم اسی نام سے جانتے ہیں کہ واقعہ معراج یا سفر معراج یا شب معراج، لیکن یاد رہے کہ معراج جو ہے یہ اس کے 2 سفر ہوئے ہیں۔ واقعہ معراج 2 سفروں پر مشتمل ہیں۔ ایک سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، بیت المقدس تک ہے، اور دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، بلکہ جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک اللہ نے معراج کرائی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ واقع معراج 2 سفروں پر مشتمل ہیں۔ ایک سفر بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا ہے، اور دوسرا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک یا سدرۃ المنتہا تک، بلکہ جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک یہ سفر ہوا ہے۔ پہلا جو سفر ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے حصے کے اندر کیا ہے، اور دوسرا جو سفر ہے، دوسرا جو واقعہ ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے پہلے رکوع کے اندر کیا ہے۔ اس سفر کے ایک حصے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور اسی سفر کے دوسرے حصے کا ذکر وہ سورہ نجم کے اندر ہے۔ یا آپ یوں کہیں کہ یہ 2 سفر ہیں۔ ایک سفر جو بیت المقدس تک ہوا ہے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور دوسرا سفر جو بیت المقدس سے آسمانوں تک ہوا ہے اس کا ذکر اللہ نے سورہ نجم کے اندر کیا ہے، اور صحیح اور صریح احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر اور اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پہلے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، معراج اس کو کہتے ہیں، لیکن پہلے سفر کو جو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کو اسراء یا واقعہ اسراء یا شب اسراء آپ ان ناموں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور بیت المقدس سے جو آسمانوں تک کا سفر ہوا ہے اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے راتوں رات کسی کو لے کر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیت المقدس تک کے سفر کا جو ذکر کیا ہے اس کے لیے اللہ نے اسراء کا لفظ ذکر کیا ہے، اور وہاں سے آگے جو سفر ہوا ہے اس کے لیے احادیث کے اندر عروج یا عرج یا معراج کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس لیے پہلے سفر کو جو بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اس کو اسراء سے تعبیر کرتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو آسمانوں تک کا سفر ہے اس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک لفظ کا دوسرے کے اوپر اور دوسرے کا پہلے کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے۔ ان دونوں سفروں کو عام طور پر معراج کا سفر کہہ دیا جاتا ہے، معراج کا واقعہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا ہے۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ یہ سفر اپنے بندے کو کرا رہے۔ یہاں اللہ نے سبحان کا ذکر کیا ہے، اور سبحان کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے، آپ جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص شرک کر رہا ہو
تو آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے۔ تو ہر جگہ سبحان کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ آپ جو یہ آیت پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کوئی ایک وہم پیدا ہو سکتا تھا، ایک خیال ہو سکتا تھا کہ یونس علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں کیوں چلے گئے؟ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اگر کوئی اس طرح کا خیال کسی کے دل میں پیدا بھی ہوتا ہے، کوئی اعتراض پیدا بھی ہوتا ہے، فرمایا سبحانک، تیری ذات ایسے اعتراضوں سے بھی پاک ہے۔ اور فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں سے اللہ نے سوالات کیے تھے، بتاؤ ان چیزوں کے نام، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، مختلف سوالات کیے تھے، فرشتوں نے جوابات نہیں دیے۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام سوالات کے جوابات دیے۔ تو اس موقع پر فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی جہل سے، جہالت سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں، آپ ہی کو علم ہے، آپ ہی جاننے والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کا علم آپ کے پاس ہے، جہالت سے آپ پاک ہیں۔ وہاں تو شرک کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آپ یہ معنی کریں کہ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اسی طرح اس موقع پر واقع معراج کا جب اللہ نے ذکر کیا، واقع اسراء کا جب اللہ نے ذکر کیا، تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات پاک ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو بیت الحرام سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گیا۔ یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اتنا طویل سفر، آسمانوں کا سفر، بیت الحرام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، تھوڑی دیر کے اندر، ایک رات کے اندر آنا جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرمایا سبحان، اے اللہ تو ان عاجزیوں سے پاک ہے، تو قادر مطلق ہے، تو اپنے بندے کو راتوں رات لے کے جا سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے کر گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ نے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ نے آپ کی شان کا ذکر کیا تو آپ کی شان کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے عبد صفت کا ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ عبدیت یہ پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ عبدیت کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، اور لوگوں کو عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر انسانوں کی بلندی ہے، اسی میں انسانوں کی رفعت ہے، اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے۔ تکبر اللہ کی شان ہے، انسان کو تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقع اسراء کا ذکر کیا جو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آگے کا جو سفر ہے اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر موجود ہے، اور صحیح احادیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ احادیث تو بہت ساری ہے، سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں گے اس کے اندر بہت ساری تفصیلات علماء نے ذکر کی ہے۔ آپ زرقانی شرح مواہب اٹھا لیجئے، اس کے اندر بے شمار تفصیلات موجود ہیں، لیکن صرف ایک حدیث جو بخاری کی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان سے یہ روایت منقول ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو زیادہ روایت کرنے والے نہیں، بہت کم ان سے روایت ہے، یا شاید یہ ایک ہی روایت ان سے منقول ہے، لیکن اس صحابی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی بہت ہی بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی نبوت اور رسالت بتانا چاہتے تھے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی رسالت کو، اپنے پیغمبر کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا معجزہ اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے متعلق کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دوران کہ میں حتیم کے اندر سو رہا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول کو ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام لے کر گئے، وہاں حتیم لے کر گئے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا ہے، یہاں سے لے کر ناف تک آپ کے سینے کو چھیرا ہے، اس کو چاک کیا ہے، اور چاک کرنے کے بعد ایک تشت منگوایا گیا ہے، ایک پلیٹ کی طرح کوئی برتن منگوایا گیا ہے جو انتہائی عمدہ اور سنہری قسم کا برتن تھا، سونے کا برتن تھا، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان سے بھرا ہوا برتن تھا۔ وہ برتن لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو، آپ کے دل کو اندر سے نکالا گیا، اس برتن میں ڈال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اللہ کے رسول کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد اس کو اسی جگہ فٹ کیا جہاں دل ہوتا ہے، وہاں رکھنے کے بعد آپ کے سینے کو دوبارہ اس کی سلائی کی، اس کو بند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک سواری منگوائی گئی، وہ جو سواری تھی وہ خچر سے قد کے اندر کچھ بڑی تھی، اور گدھے سے، دراز گوش سے، حمار سے جو ہے وہ قد کے اندر کچھ زیادہ تھی، یعنی درمیانی ایک سواری تھی، دراز گوش اور خچر کے بیچوں بیچ کوئی ایک سواری تھی، اور سفید رنگ کی سواری تھی، اور براق اس کا نام تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس براق سواری پر مجھے بٹھایا گیا، اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ براق سواری جاتی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے، جہاں نگاہ پڑی وہاں ایک قدم، جہاں آگے نگاہ پڑی وہاں اس کا دوسرا قدم۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ براق سواری جو ہے اللہ کے رسول کو لے کر جا رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ جب آپ مسجد اقصی چلے گئے، وہاں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات پہلے سے صف بستہ موجود تھے، وہاں پہلے سے صف بستہ کھڑے تھے، تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جمع تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس براق سواری کو وہاں باہر باندھا گیا، میں جب اندر گیا تمام انبیاء موجود تھے، تو مجھے اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ نماز کون پڑھائے گا۔ فرماتے ہیں کہ فرشتہ آیا اور اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے مجھے مصلی پہ لا کے کھڑا کیا، میں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اسی لیے تو آپ کو امام الانبیاء والمرسلین کہا جاتا ہے۔ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے مقتدا ہے، تمام انبیاء کے رہبر اور تمام انبیاء کے پیشوا ہیں، ان سے رتبے کے اندر اور ان سے مقام کے اندر بڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی راستے میں، تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کی ایک حدیث کے اندر۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی جو قد و قامت ہے وہ زیادہ ہے، طویل قد و قامت والے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے جو بال تھے وہ گنگریالے قسم کے بال تھے، جیسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شنوع ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے کوئی فرد ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانہ قد ہے اور میانہ ان کا جسم ہے، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بال جو ہے وہ گنگریالے نہیں، بالکل سیدھے ہیں۔ وہاں بیت المقدس کے اندر اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس کے بعد جو سفر شروع ہوا ہے وہ براق سواری کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے رسول کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، ایک زینہ لایا گیا، اس زینے پر اور اس سیڑھی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں۔ وہ کس طرح کا زینہ ہوگا، کس طرح کی سیڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان آسمان پر جا سکتا ہے۔ پہلے لوگ سوالات کرتے تھے کہ کیسے انسان آسمان پر جا سکتا ہے، حالانکہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو سفر تھا، 1 مہینے کا سفر وہ ایک صبح کے اندر، اور 1 مہینے کا سفر وہ ایک شام کے اندر طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع بنا دیا تھا، ہوا ان کے لیے اللہ نے مسخر کر دی تھی، وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھتے تھے۔ 1 مہینے کا سفر ایک صبح کے اندر، یا 1 مہینے کا سفر اللہ فرماتے ایک شام کے اندر وہ طے کر لیا کرتے۔ کیسے کرتے تھے؟ اللہ نے ان کے لیے ہوا تابع کر دی تھی۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ نمل کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے حاضرین سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر ہمارے پاس لے کر آئے۔
کون ہمارے پاس لے کر آئے گا؟ تو ایک کہنے لگا، ایک جن، کہ ابھی آپ یہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائیں گے، آپ کی جو مجلس جتنی دیر تک لگی ہوئی ہے یہ ختم بھی نہیں ہونے پائے گی کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت جو لایا گیا وہ آنکھ پلک جھپک کی مقدار سے بھی کم وقت کے اندر لایا گیا۔ جتنی دیر میں آنکھ کی یہ جو پلک جھپکتی ہے اس سے کم وقت کے اندر وہ تخت آپ کے پاس لایا گیا۔ کیسے لائے گی؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے زمین پر اتار سکتے ہیں وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ اپنے پیغمبر محمد عربی کو زمین سے آسمانوں پر بھی لے جائے۔ بہرحال وہ زینہ لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں پہلے آسمان پر گیا، آپ نے پہلے آسمان پر دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا گیا میں جبرائیل ہوں۔ ساتھ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کو لانے کے لیے کسی نے پیغام بھیجا تھا یا خود آئیں؟ فرمایا پیغام بھیجا گیا تھا، حکم ملا تھا کہ ان کو لے کر آنا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے جد اعلیٰ، آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہیں آپ سلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام سلام کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام سلام کا جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو، مرحبا ہو اس بیٹے کے لیے جو نیک ہے، اس نبی کے لیے جو نیک ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ بخاری کی اس روایت میں ہے کہ یہ دونوں پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں۔ وہاں سے وہ جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو، مرحبا ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک پیغمبر کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا خوش آمدید کس کے لیے ہے؟ نیک بیٹے کے لیے۔ اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے نیک بیٹے کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے فرمایا نیک بھائی کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، آپ تو بنو اسماعیل میں سے تھے، اس لیے انہوں نے مرحبا بالاخ الصالح کہ خوش آمدید ہو نیک بھائی کے لیے، نیک پیغمبر کے لیے۔ اس کے بعد تیسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی یہی سوال جواب ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی مکالمہ ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہی مکالمہ ہوتا ہے۔ چوتھے آسمان پر جانے کے بعد پانچویں آسمان پر جاتے ہیں، وہاں پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر جب چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں سے جب جبرائیل امین دستک دیتے ہیں، وہاں سے وہی جواب آتا ہے، کون؟ کہتے ہیں جبرائیل، اور ساتھ میں کون ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ان کو اجازت ملتی ہے، جب چھٹے آسمان پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو نیک بھائی کے لیے اور نیک پیغمبر کے لیے۔ اس کے بعد جاتے ہیں ساتویں آسمان پر، اور ساتویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے جد اعلیٰ میں سے ہیں، جد امجد میں سے ہیں، اس لیے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام وہی جواب دیتے ہیں جو جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا۔ فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا ہو نیک بیٹے کے لیے، نیک پیغمبر کے لیے۔ ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد وہاں آگے ایک مقام ایسا آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، عندہا سدرۃ المأویٰ، وہیں پر بیت المعمور بھی ہے۔ بیت المعمور آپ ذرا یہ تصور کریں، جہاں بیت اللہ ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کے برابر
اسی کے بالکل اوپر، یعنی آپ یوں فرض کر لیں کہ اگر جہاں پر بیت المعمور ہے وہاں سے کوئی شخص رسی کو لٹکا دے تو وہ سیدھا جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہی کیا وہ رسی کا سرا پہنچے گا۔ تو وہ بیت المعمور جو ہے بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، گویا کہ زمین سے لے کر اوپر تک، فرش سے لے کر عرش تک، یہ پورا کا پورا جو ہے یہ قبلہ ہی قبلہ ہے۔ وہاں پر فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک دن طواف کر لے قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے ان فرشتوں کو۔ ایک مقام آگے آتا ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات، انوارات اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ٹھکانہ بھی وہیں پر ہے۔ وہیں پر حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا، اور پورے افق کے اوپر چھائے ہوئے تھے، 600 اللہ نے ان کے لیے پر بنائے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے۔ وہ ایک مرتبہ گفتگو کر رہا تھا میں، تو ایک کسی نمازی نے سن لیا، بعد میں مجھ سے کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 سر ہے۔ میں نے کہا 600 سر نہیں، 600 پر ہے، اللہ نے پر ان کو 600 دیے، بازو ان کے اللہ نے 600 بنایا، کتنی طاقت اللہ نے دی ہوگی۔ اور رمضان میں ایک مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے، تو میں نے بات کی کہ بھئی مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، تو بعد میں ایک نمازی مجھ سے کہنے لگا رمضان کے اندر روزے کی حالت میں نسوار رکھنا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں، کہا صبح آپ نے کہا تھا کہ نسوار رکھنا جائز ہے، تو میں نے اس سے کہا نسوار کی بات نہیں کی، مسواک کی بات کی ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے، نسوار رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر اللہ نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اسی سدرۃ المنتہا کے پاس قرآن کے اندر سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں عندہا جنت المأوا، وہیں پر جنت المأوا ہے، وہیں پر جنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو وہاں 4 نہریں دکھائی گئی، فرمایا کہ 2 ظاہری نہریں ہیں، 2 باطنی نہریں ہیں، جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت کے اندر جا رہی ہے، جو باطنی نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ پوری تفصیل احادیث کے اندر جو ہے واقعہ معراج کی موجود ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے کر گئے، وہاں آسمانوں پر پھر جب وہاں پہنچے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلامی ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ پیش کیا، اور تحفہ یہ پیش کیا کہ آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی، 50 نمازیں آپ کو دی گئی۔ اللہ کے رسول خوشی کے اندر تھے، انسان کو جب تحفہ ملتا ہے پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس وقت، تو اللہ کے رسول بڑے خوش تھے کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا ہے، گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اور اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسے ہی پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حال احوال پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جائیے اور اللہ سے تخفیف کا مطالبہ کیجئے، 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، میں اپنی قوم پر تجربہ کر چکا ہوں، بنی اسرائیل پر، اور وقد عالجتہم اشد المعالجہ، میں بہت زیادہ ان کو سمجھا چکا ہوں، بہت زیادہ ان پر محنت کر چکا ہوں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ دین پر مکمل عمل کرتے۔ آپ کی امت تو بہت کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کے رسول واپس تشریف لے گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر ان کو واپس بھیجے گئے، یہ بھی زیادہ ہے، 45 بھی زیادہ ہے، اس کو بھی کم کیجئے، پھر 40 ہو گئی، پھر 40 سے 35، 35 سے 30، 9 مرتبہ اللہ کے رسول واپس گئے ہیں، اور 9 مرتبہ کے اندر جب نمازیں کم ہوئی ہے 45 نمازیں اللہ نے معاف کر دی۔ کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 نمازوں کے اندر بھی تخفیف کرا دیجئے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں مزید معاف نہیں کر سکتا، اور شاید اسی لیے بھی آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ ہر مرتبہ 5 معاف ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو اس مرتبہ بھی 5 معاف ہو جائے تو ساری ہی معاف ہو جائے گی، بچے گا کیا اس میں سے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی، آپ واپس نہیں گئے، تو آواز دی گئی، آپ کو اعلان ہوا کہ نمازیں 5 فرض کی گئی ہے، پڑھنے والے کو ثواب 50 ہی کا ملے گا۔
اور فرمایا ما یبدل القول لدی، اللہ نے فرمایا ہم جو گفتگو کر دیتے ہیں، جو وعدہ کر دیتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کر لیا 5 نمازیں پڑھو گے ثواب 50 کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں شاید یہ بات ڈال دی کہ آپ پیغمبر علیہ السلام کو واپس بھیج دیں۔ شاید اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی تاکہ اس کے اندر کمی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے شاید کہ نماز 5 ہو اور ثواب ان کو 50 کا ملے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کر دیا کہ پہلے 50 نمازیں دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے واپس بھیجنے سے اللہ نے اس کو 5 نمازیں کر دی، اور ثواب کتنے کا دیا؟ 50 کا دیا۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، واقعہ بہت تفصیلی ہے، سوالات جوابات ہے۔ مختصراً جو واقعہ معراج سے متعلق حدیث تھی، جو گفتگو تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مقصد یہ ہے، اس واقعے سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اے مشرکین مکہ دیکھ لو، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ اللہ کے رسول جب واپس آئے تو آپ نے جب لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں رات کو یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، بیت المقدس تک گیا ہوں۔ آگے کے سفر کا تو ابھی ذکر ہی نہیں کیا، صرف بیت المقدس تک کے سفر کا ذکر کیا۔ لوگوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا۔ فرمایا کہ لوگ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کے اندر کتنے دروازے ہیں، کتنے وہاں پر اس زمانے میں تو پنکھے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے کھڑکیاں پوچھی ہوگی، دروازے پوچھے ہوں گے، وہاں جو چیز بچائی گئی ہوگی وہ پوچھا ہوگا، اس کے نقشے پوچھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھ سے یہ سوال ہوا میں بہت پریشان ہوا، بہت زیادہ مجھے پریشانی ہوئی، بہت زیادہ مجھے ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کہ جب انسان کہیں سالوں سال رہتا ہو اس کو بھی وہاں کی ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا۔ آپ یہاں کے نمازی ہیں، آپ نے بھی آج تک مسجد کے پنکھے نہیں گنے ہوں گے کہ یہاں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہاں کتنی کھڑکیاں موجود، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، آپ نے بھی کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس مقصد کے لیے گئے تھے بس آپ تو اسی مقصد کو پورا کر کے آ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ بالکل میرے سامنے آ گئی۔ جب مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی، فرمایا کہ جو سوال کرتے تھے میں ان کو جواب دیتا گیا، جو پوچھتے تھے میں ان کو اس کا جواب ان کو دیتا گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے آخر کے اندر ان کے سوال و جواب کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کشفی معاملہ کیا ہے جو بعد میں مشاہدہ اللہ کے رسول نے اس کا کیا ہے۔ باقی سفر اللہ کے رسول نے اپنی اس روح اور جسم دونوں سمیت کیے ہیں، اور حالت بیداری کے اندر یہ سارا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ اس پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کو نبی بنا لے۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ثابت کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ جو معجزات کا مطالبہ کر کے اس کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا عذاب کرتے ہیں۔ جب مشرکین نے اس واقعے کو ٹکرایا، اس کو جھٹلایا، تو بدر کے اندر آپ نے بھی دیکھا 70 کافر ان کے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔